بات شروع کروں اس سے پہلے حضرت مولانا عارف صاحب دامت برکاتہم جو بار بار آپ حضرات کے سامنے دست بستہ درخواست فرما رہے تھے، میری بھی آپ حضرات سے یہ درخواست ہے، خاص طور سے جو لوگ اسٹیج کے پیچھے کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں، کہ اگر آپ اپنی آواز کو تھوڑی دیر کے لیے برائے مہربانی بند کر دیں تو ہم بھی 20-25 منٹ کے اندر اپنی معروضات حضرات کے سامنے پیش کریں، اس لیے کہ مجمع میں اگر انتشار ہو، بیان کرنے والے بات کرنے والے کے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ اپنی باتوں میں مشغول ہو تو بات کہنے والا اپنے دل و دماغ کی بات مکمل اطمینان اور سکون کے ساتھ نہیں کہہ سکتا ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، چند منٹ میں اپنی باتیں مکمل کر لوں گا، اتنی دیر میں آپ حضرات خاموشی کا ماحول بنائے رکھیں، انشاءاللہ بہت جلد دعا ہو جائے گی۔ میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اس اجلاس کے تعلق سے ہمارے سامنے 3 باتیں ہیں، یا یوں کہہ لیجیے کہ آج کا ہمارا یہ مبارک اجلاس اپنے اندر 3 نسبتوں کو جمع کیے ہوئے ہیں۔ پہلی نسبت، اس ادارے کے بچوں نے، بچیوں نے آپ حضرات کے سامنے اپنی تقاریر پیش کی، بہترین انداز میں نعت و نظم کا پروگرام پیش کیا، اور بیچ بیچ میں انتہائی معلومات افزا مکالمات بھی ہمارے سامنے پیش کیے گئے۔ ہم یہ محسوس کر رہے تھے کہ بچے اپنے اساتذہ کی نگرانی میں ان ساری چیزوں کو تیار کر کے ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، لیکن ان کے پروگرام ہماری معلومات میں، ہمارے علم کے اندر بہت اضافہ کر رہے ہیں۔ تو مدرسے کے بچوں کا پروگرام قرآن کریم کی تلاوت، تقاریر کا پیش کرنا، نعت و نظم کا پیش کرنا، آپ اور ہم اپنے دل کے اوپر ذرا ہاتھ رکھ کر کے سوچیں کہ ہم اپنے ان معصوم بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کسی مکتب کے، کسی مدرسے کے استاد صاحب کے حوالے کرتے ہیں، اور جتنا وقت ان کو دیا جاتا ہے اس وقت کے اندر وہ ان بچوں کے اسباق بھی پڑھاتے ہیں، قرآن بھی پڑھاتے ہیں، کتابوں کے دروس بھی وہ جاری رکھتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ ان بچوں کو اس پروگرام کے لیے بھی مکمل طریقے سے تیار کیا جاتا ہے۔ ہم سوچیں کہ ان کے اساتذہ نے ان کے پیچھے کتنی بڑی محنتیں کی ہوتی ہیں۔ گھر میں 2 بچے ہوتے ہیں، 4 بچے ہوتے ہیں، ماں باپ دونوں مل کر کے صرف اپنے 4 بچوں کی صحیح تعلیم اور صحیح تربیت کا انتظام نہیں کر پاتے۔ کیوں نہیں کر پاتے؟
اس لیے کہ گھر میں ماحول نہیں، گھر میں تعلیم کا تربیت کا نظام نہیں۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے اکابر علماء دیوبند رحمۃ اللہ علیہ کو، جنہوں نے تعلیم کے نام پر، تربیت کے نام پر، دعوت و تبلیغ کے نام پر، خانقاہوں کے نام پر مسلمانوں کے اندر تعلیم کا، تربیت کا، تزکیے کا ایک نظام چلایا، اور نظام نہیں چلایا بلکہ اس کا ایک مکمل ماحول بنا دیا۔ اور ان کا اخلاص تھا، ان کی للہیت تھی کہ جن حالات کے اندر اور جس پس منظر میں اور جن لوگوں کے ظلم کے بعد میں، جن لوگوں کے مدرسوں کو، مسجدوں کو منہدم کرنے کے بعد میں حضرت الامام مولانا محمد ناصر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا نے جس مدرسے کی بنیاد ڈالی تھی، آج اس کی شاخیں پوری دنیا کے اندر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں۔ جو انگریز یہ سوچ کر کے آیا تھا، جو انگریز یہ منصوبہ بنا کر کے آیا تھا، جو انگریز یہ طے کر کے چلا تھا کہ ہندوستان سے ہم مدارس کو ختم کر دیں گے، ہندوستان سے ہم مساجد کو ختم کر دیں گے، اللہ کو قیامت تک اسلام کو، اسلامی تعلیمات کو، قرآن کو باقی رکھنا ہے۔ اللہ نے بزرگوں کے اس اخلاص کی بنیاد پر ایسا جال بچھایا، برطانیہ تو کیا، امریکہ کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے نیچے بھی اسی نہج کا دارالعلوم قائم ہو چکا ہے، اور وہاں بھی بخاری تک کی تعلیم ہوتی ہے، بخاری شریف تک وہاں مکمل نصاب پڑھایا جاتا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہم اپنے اساتذہ کے حوالے کرتے ہیں، ہم ان کے حوالے کرنے کو معمولی نہ سمجھیں، یہ ان کو تراشتے ہیں، خراشتے ہیں، ان کی اچھی تعلیم کی فکر کرتے ہیں، اچھی تربیت کی فکر کرتے ہیں، اور ان کے اندر اچھی عادتیں پیدا کرنے کی مکمل طریقے سے کوشش کرتے ہیں۔ اسکول کے بچوں کو بھی دیکھ لیجئے، کالج کے اسٹوڈنٹ کو بھی دیکھ لیجئے، مدرسے کے ان مہمانان رسول کو بھی آپ دیکھ لیجئے، آداب میں، اخلاق میں، تہذیب میں رات دن کا ہم فرق پائیں گے۔ کیوں؟ یہاں یہی نظام ہے، یہی ماحول ہے کہ یہاں جو آئے گا اس کے اندر اچھی عادتیں پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اخلاق کو، جن عادات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی، ہمارے اندر پیدا کرنے کا ہم کو حکم دیا ہے، وہی عادات ان اداروں کے اندر پیدا کیے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں اور میرے بزرگوں، ہم ان مدارس کی، ان مکاتب کی قدر کریں، قدر کی نگاہ سے دیکھیں، عزت کی نگاہ سے دیکھیں، حقارت اور ذلت کی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ اگر ہم نے کسی عالم دین کو، کسی حافظ قرآن کو، کسی حامل قرآن کو حقارت کی نظر سے دیکھا، میرے بزرگوں خطرہ ہے نسلوں سے ایمان غائب ہونے کا۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے مدارس کے سالانہ پروگرام، بچوں کا قرآن پڑھنا، نعت و نظم پیش کرنا اور دوسرے دینی پروگرام پیش کرنا۔ آپ یہاں تشریف لائے، ماشاءاللہ ہم دیکھ رہے تھے، آپ سن بھی رہے تھے، اور سننے کے ساتھ اساتذہ کی اور طلباء اور طالبات کی آپ حوصلہ افزائی بھی فرما رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
ہم سب کے اس وقت کی قربانی کو، مال کی قربانی کو اور اس پروگرام کو اور اس مدرسے کے اس سالانہ عظیم الشان پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے جن لوگوں نے جس طرح کی بھی قربانی دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ یہ پہلی نسبت تھی جس کے بارے میں نے آپ حضرات کے سامنے مختصر سی بات پیش کی۔ دوسری چیز، ابھی آپ حضرات کے سامنے 5 ہونہار بچوں نے قرآن کریم کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ہے۔ کہاں محفوظ کیا ہے؟ سینے کے اندر محفوظ کیا ہے۔ ماشاءاللہ اس علاقے کے لوگ اور ادھر کے لوگ دنیا میں گھومتے ہیں۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے تاریخ کے اوراق کو پڑھنے کے بعد، اسلام کی تاریخ کو پڑھنے کے بعد ہم چیلنج کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں، دنیا میں اسلام کی طرح اور بہت سارے مذاہب اور دھرم بھی ہیں۔ ان مذاہب کی اپنی اپنی کتابیں ہیں، چھوٹی کتاب، بڑی کتاب، جو اصل چیزیں ان میں تھی، اگرچہ ان کے اندر بہت ساری تبدیلی اور بہت ساری تعلیمات ہو چکی ہیں، لیکن وہ کتابیں آج بھی ان مذاہب کے ماننے والے لوگوں کے پاس موجود ہیں، ان کی لائبریریوں میں ہیں، ان کے اداروں میں موجود ہے۔ ہمارا چیلنج ہے کہ ہمارا 10 سال کا بچہ، 11 سال کا بچہ، 12 سال کا بچہ، 80 سال کی عمر تک کے بوڑھے لوگ اس قرآن کریم کو یاد کرتے ہیں اور 30 کے 30 پاروں کو اپنے سینے کے اندر الحمدللہ محفوظ کر لیتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی دھرم کے لوگ اپنے دھرم کے ماننے والے لوگوں میں سے ہمیں ایک ایسا انسان پیش کر دے جنہوں نے اپنے دھرم کی پوری کتاب کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا، کوئی نہیں۔ یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ جو چیز عادت کے خلاف پائی جائے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ دنیا کی کوئی کتاب، چھوٹی سے چھوٹی کتاب 20 صفحے کی، 30 صفحے کی، ہم یاد کرتے ہیں، چند دنوں کے بعد بھول جاتے ہیں۔ قرآن ایک مرتبہ سینے کے اندر محفوظ ہو گیا۔ اگر قرآن کو محفوظ کرنے والا تلاوت کی پابندی رکھے، قرآن کی عظمت اپنے دل کے اندر رکھے، پوری زندگی وہ قرآن کریم اس کے سینے کے اندر محفوظ رہتا ہے۔ ان 5 بچوں نے قرآن کے الفاظ کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا ہے۔ آپ حضرات کے سامنے یہاں کی انتظامیہ نے ان بچوں کو اس لیے پیش کیا ہے کہ آپ اور ہم سب مل کر کے ان کے لیے دعا کریں کہ الفاظ قرآن کو جس طرح انہوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے، اللہ کے فضل سے قرآن احکامات کے مطابق بھی اپنی پوری زندگی گزارنے والے ہیں۔ اور اس کی کیا فضیلت ہے، ہم اور آپ روزانہ سنتے رہتے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سینے کے اندر قرآن کریم ہوگا اس جسم کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ کیا مطلب ہوا؟ حافظ قرآن کے لیے جہنم کی آگ اس کے لیے حرام ہے، اس کے اوپر حرام ہے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حافظ قرآن کی اپنی جگہ فضیلت ہے، اس کے ماں باپ کی اپنی جگہ فضیلت ہے۔ قابل مبارکباد ہیں وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کے سینوں کے اندر قرآن کریم کو محفوظ کرواتے ہیں۔ قابل مبارکباد ہیں وہ اساتذہ کرام جو معمولی تنخواہوں کے اوپر
کر صبح فجر سے پہلے اٹھتے ہیں اور اسباق سننا شروع کرتے ہیں اور نماز عشاء کے بعد رات کے 11 بجے تک وہ بچے جانے اور کلاس جانے اور درسگاہ جانے اور استاد جانے، کتنی محنت کے ساتھ کتنی مشقت کے ساتھ اس کام کو انجام دیا جاتا ہے، میرے بزرگوں اور دوستوں ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو قابل مبارکباد ہیں یہ بچے بھی، ان کے والدین بھی، ان کے رشتہ دار بھی، ان کے اساتذہ بھی، سب قابل مبارکباد۔ حافظ قرآن کی فضیلت کے بارے میں ایک مختصر سا جملہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ والدین کے بارے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حافظ قرآن کے والدین کو کل قیامت کے دن نور کا ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کے نور اور جس کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی بھی مان پڑ جائے۔ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز بھاری نہیں ہے۔ اس لیے پہلے زمانے میں بہت ساری چیزیں پڑھانے والے لوگوں کو، پڑھنے والے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن سائنس جیسے جیسے ترقی کرتی جا رہی ہے، سائنس جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے، قرآن اور حدیث کے علوم کو بھی سمجھنا اتنا ہی آسان ہوتا جا رہا ہے۔ ہم قرآن میں پڑھتے تھے کل قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے۔ کیا کیے جائیں گے؟ تولے جائیں گے۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیسے تولے جائیں گے، اس لیے کہ آج سے 100 سال پہلے، 200 سال پہلے چیزوں کے تولنے کے پیمانے اور اوزار جو اس زمانے میں پائے جاتے ہیں پہلے زمانے میں موجود نہیں تھے۔ تو ہم اور آپ جو پڑھنے والے لوگ ہیں، کتابوں میں پڑھتے تھے، ایک ایک حدیث جو وزن عمل کے تعلق سے ہے اس کے اندر 17 20 25 بزرگوں کے اقوال اور اس کی تعویلات ہیں۔ لیکن جب سے نیٹ کا دور آیا، سائنس کا زمانہ آیا، باتوں کو کیچ کرنے اور اقوال کو محفوظ کرنے کا دور آیا، ساری چیزیں ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو گئی ہے۔ تو میں عرض ہی کر رہا تھا، حافظ قرآن کے ماں باپ کو اللہ تبارک و تعالی اتنا روشن، اتنا منور اور اتنا چمکدار تاج پہنائیں گے، ہمیں اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور مکمل ایمان رکھنا چاہیے۔ دنیا کے عالم کو، اس عالم دنیا کو عالم آخرت پر قیاس نہیں کرنا چاہیے، اور عالم آخرت کو عالم دنیا کے اوپر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا کی چیزیں اپنی جگہ ہے، آخرت کی چیزیں اپنی جگہ ہوگی۔ آخرت میں اللہ کس طرح کا معاملہ کریں گے، اللہ کا کیا نظام ہوگا، دنیا کی ہماری عقلیں ان چیزوں کا کبھی تصور نہیں کر سکتی۔ رشتہ داروں کے بارے میں بھی سنیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ القرآن، جس نے قرآن کریم کو پڑھا، پھر قرآن کریم کو محفوظ کر لیا، فاستظہرہ فأحل حلالہ وحرم حرامہ، قرآن کو یاد کیا، یاد کرنے کے بعد اس کے حلال کو حلال سمجھا، سمجھ رہے ہیں بات کو، اس کے حلال کو حلال سمجھا، اس کے حرام کو حرام سمجھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ایسے حافظ قرآن کو، ایسے عامل قرآن کو جنت میں داخل ہی نہیں کریں گے، بلکہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کو سفارش کا حق دیں گے، انبیاء کو دیں گے، صلحاء کو دیں گے، اولیاء کو دیں گے، ان کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی وہ حافظ قرآن جو قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارتا تھا، عامل قرآن بھی تھا، اس کو اللہ اختیار دیں گے کہ اے حافظ قرآن، تیرے ایسے 10 رشتہ دار
کتنے؟ 10 رشتے دار جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، بدعقیدگی کی وجہ سے، بد کرداری کی وجہ سے، گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اللہ ان کے لیے فیصلہ کر چکا ہے کہ ان کو جہنم میں اور دوزخ میں بھیجنا ہے۔ کہاں بھیجنا ہے؟ جہنم میں اور دوزخ میں بھیجنا ہے۔ حافظ قرآن سے اللہ فرمائیں گے آج میں تجھے اختیار دیتا ہوں، تم اپنے 10 ایسے رشتہ داروں کو جن کے اوپر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہے، ان کا ہاتھ پکڑ کر کے ان کو جنت کے اندر داخل کرو۔ یہ حافظ قرآن کی فضیلت ہے۔ تو میرے بزرگوں، اس جلسے میں دوسری نسبت تکبیر حفظ قرآن کریم کی۔ یہاں چلتے چلتے بیچ میں ایک دو باتیں ضمن عرض کر دیتا ہوں، پھر آپ کی بات عرض کرتا ہوں۔ ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ ہماری ماں کو بھی اور باپ کو بھی بچوں کی تعلیم اور بچوں کی صحیح تربیت کے بارے میں فکر مند ہونے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ جن بچوں کو ہم لاڈ پیار کی وجہ سے تعلیم سے محروم رکھ دیتے ہیں، اچھی تربیت سے محروم رکھ دیتے ہیں، یہی بچے آگے چل کر کے ماں باپ کے لیے درد سر بن جاتے ہیں، وبائے جان بن جاتے ہیں۔ کیوں بن رہے ہیں؟ ہم نے ضرورت سے زیادہ لاڈ پیار کر کے ان کی عادتوں کو خراب کر دیا، ان کی صحیح تعلیم کا نظام نہیں بنا پائے، ان کی صحیح تربیت کا انتظام نہیں کر پائے۔ اس لیے ضرورت ہے مدرسے کی تعلیم بھی اچھی دلائی جائے، اسکول کی تعلیم بھی اچھی دلائی جائے، اور جو مال ہم فضولیات میں خرچ کرتے ہیں، نشے میں اور دوسری چیزوں کے اندر خرچ کرتے ہیں، وہاں خرچ کرنے کے بجائے ہم اپنے مال کو اپنے بچوں کی صحیح تعلیم اور صحیح تربیت پر کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے کامیابی کی چیز ہے اور آخرت کے اندر بھی ہمارے لیے کامیابی کی چیز ہے۔ آخری بات جو اس جلسے کے تعلق سے ہماری تیسری نسبت ہے، الحمدللہ میں پچھلے 15-16 سال سے کبھی دیکھنے کا بھی اتفاق ہوا، ورنہ سننے کا تو عام طور سے موقع ملتا ہی ہے کہ شب برات میں مدرسہ اسلام المسلمین دارالعلوم بیدا سر کا سالانہ پروگرام۔ آج کی رات میں یہاں کے منتظمین اساتذہ یہ پروگرام خاص طور سے اس لیے منعقد کرتے ہیں کہ اس رات کی کچھ فضیلتیں اللہ تبارک و تعالی جس تقدیر کو معلق بنا کر کے رکھتے ہیں، اسی رات میں اگلے 12 مہینے اگلے شب برات تک اس کا کیسا معاملہ ہونے والا ہے، زندگی کے اعتبار سے، موت کے اعتبار سے، روزی کے اعتبار سے، اللہ تبارک و تعالی ساری میموریاں فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں آئندہ پورے سال۔ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں شب برات میں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات گزارنے کا موقع میرے گھر میں تھا۔ نبی علیہ السلام عشاء کے بعد میرے گھر میں تشریف لائے، تھوڑی دیر آپ نے آرام فرمایا، میری بھی آنکھ لگ گئی، تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی، میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حجرے مبارکہ کے اندر نہیں پایا۔ میں پریشان ہوئی، ہو سکتا ہے حضرت نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے تشریف لے گئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کسی اور بیوی کے یہاں جا کر کے آپ نے قیام کر لیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کرنے کے لیے نکلی، کیا دیکھتی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں بیٹھے ہوئے، دعاؤں میں مشغول ہیں، استغفار میں مشغول ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھبراہٹ کو اور اچانک ان کے آنے کو دیکھ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں اس بات کا خوف ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر ظلم کریں گے؟ یعنی میں تمہاری باری چھوڑ کر کے کسی دوسری زوجائے مطہرہ کے پاس میں چلا جاؤں گا؟ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ میں اس لیے ادھر آیا کہ آج کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے فیصلے ہونے والے ہیں، تو میں نے سوچا میں اللہ کے سامنے روتا ہوں، گڑ گڑاتا ہوں، مغفرت طلب کرتا ہوں، اپنے لیے بھی، زندہ لوگوں کے لیے بھی اور مردہ لوگوں کے لیے بھی، تاکہ اللہ سب کی بخشش اور مغفرت کا فیصلہ کرے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ مبارک رات ہے، اس رات میں عبادت کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے۔ کیا عبادت کرنی چاہیے؟ نماز پڑھیں، تلاوت کریں، تسبیح پڑھیں، ذکر و اذکار میں مشغول رہیں، لیکن کوئی عبادت اجتماعی طور پر اس رات میں ثابت نہیں کہ ہم مسجد میں جا کر کے جماعت کے ساتھ نفل کی نماز پڑھیں یا اور کوئی نماز پڑھیں۔ اس طرح احادیث کے اندر کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ نفل عبادت کے لیے سب سے افضل جگہ گھر ہے، اس لیے گھر کے اندر بیٹھ کر کے نفلی عبادتیں انجام دینی چاہیے۔ ماشاءاللہ رات کے 1 بج رہے ہیں اور اس سے بھی آگے بڑھی جا رہی ہے۔ آپ اتنی دیر تک دینی پروگرام میں مشغول رہے۔ میری آپ حضرات سے 2 درخواستیں ہیں، اور صرف آج کی رات کے لیے نہیں، پوری زندگی کے لیے آپ ان 2 چیزوں کو یاد رکھیں۔ پہلی چیز، اگر کوئی مسلمان رات بھر عبادت کرتا ہے لیکن صبح نماز فجر چھوڑ دیتا ہے، اس کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جتنی رات ہم عبادت کر سکے اتنی رات ہم کو عبادت کرنی ہے، لیکن اس رات میں اور رمضان المبارک کی ساری راتوں میں خاص طور سے ایک بات آپ یاد رکھیں کہ اگر ہم لمبی نفل نمازیں نہیں پڑھ سکتے ہیں، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی روشنی میں فرمایا ہے، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لو، فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لو، اور اس درمیان میں کوئی گناہ مت کرو، جا کر کے آرام سے سو جاؤ، صبح جلدی اٹھ کر کے اللہ تہجد کی توفیق دے تو تہجد کی نماز پڑھیں، تہجد کی توفیق نہ ہو تو اذان کے ساتھ اٹھ کر کے اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر کے فوراً مسجد میں پہنچ جاؤ اور امام صاحب کے ساتھ مل کر کے نماز با جماعت ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پوری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ ایک بات، دوسری بات عرض کرنے سے پہلے، کل شعبان کی 15 تاریخ رات کی عبادت، اگلے دن کا روزہ مستحب، آپ اگر رکھ سکتے ہیں تو رکھنا چاہیے۔ ویسے بھی مسلمان کو ہر مہینے کے ایام 20 کے 3 روزے رکھنے چاہیے۔ چاند کی 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ، ان 3 تاریخوں میں ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہر مہینے یہ 3 روزے رکھے۔ دوسری بات جو میں عرض کر رہا تھا اور بہت اہم بات ہے، میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہوں گا، ہماری زندگیاں بہت بے احتیاطی کے ساتھ گزر رہی ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ گناہوں میں گزر رہی ہے، برائیوں میں گزر رہی ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا
کہ ہماری زندگیاں بہت بے احتیاطی کے ساتھ گزر رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے تھے، صحابہ کرام اور اولیاء اعظام نے جن قربانیوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچایا ہے اور اللہ نے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے، اس دین کے تقاضوں کو ہم قدم قدم کے اوپر روند رہے ہیں، قدم قدم کے اوپر ہم ٹھکرا رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری آپ حضرات سے گزارش ہے آج کی مبارک ہم گناہوں سے مکمل طریقے سے بچنے کی کوشش کریں۔ علماء نے لکھا ہے بہت زیادہ عبادت نہیں ہو سکتی، کوئی بات نہیں، لیکن انسان کو قدم قدم پر گناہوں سے بچنے کی مکمل کوشش کرنی چاہیے۔ ہم دنیا کے ماحول سے اتنے متاثر ہیں کہ ہماری تہذیب ختم ہو گئی، ہمارا لباس ختم ہو گیا، ہماری وضاحت ختم ہو گئی، اسلامی معاشرہ، اسلامی رہن سہن گھروں سے رخصت ہو رہا ہے، اور ہمیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ہمیں اس چیز کے اوپر بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے، حالات کی خطرناکی کو دیکھتے ہوئے، جہاں ہمیں تعلیم اور تربیت کے اوپر مکمل طریقے سے توجہ دینے کی ضرورت ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے آپ کو بھی بنانے کی، اندر سے اور باہر سے مضبوط کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اگر ہم ظاہری طور پر مضبوط نہیں ہوئے، باطنی طور پر قلب کے اعتبار سے، عادات اور تزکیے کے اعتبار سے، اچھے اخلاق کے اعتبار سے ہم مضبوط نہیں ہوئے، دنیا کے اندر جو گناہوں کا اور دنیا کے اندر جو باطل کا ایک بہاؤ چل رہا ہے، یہ سیلاب اور یہ بہاؤ پوری امت کو اپنے بہاؤ کے اندر بہا کر کے لے جائے گا، اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس ملک کے اندر، اس دنیا کے اس کونے کے اندر فلاں جگہ مسلمان رہتے تھے، فلاں جگہ مسلمان رہتے تھے، فلاں جگہ مسلمان رہتے تھے۔ کیا ہوا؟ حالات آئے اور سب کے سب لوگ اپنے دین سے، ایمان سے پھر گئے۔ کتنی بڑی بڑی کوششیں ہو رہی، ہم ہیں کہ بالکل غافل ہیں، یا ہماری غفلت کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے میں نوجوان ساتھیوں سے بہت عاجزی کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ جہاں ہمیں اپنی صحت کا، اپنے جسم کا، اپنی باڈی کا خیال رکھنا ضروری ہے، اسی کے ساتھ بلکہ اس سے بھی زیادہ ہمیں اپنے دل کی دنیا بنانے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، ان فی الجسد لمضغہ، جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ بیکار ہو جائے، وہ خراب ہو جائے، وہ سیاہ ہو جائے، اس کے اندر اثر قبول کرنے کی کوئی چیز باقی نہ رہے، پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، الا وہی القلب، سنو وہ دل۔ وہ کیا ہے؟ دل۔ اس لیے میرے نوجوان ساتھی اور بزرگوں، ہمیں اپنے دل کی زندگی بنانے کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ اور دل کی زندگی کیسے بنے گی؟ دل والوں کے ساتھ رہنے سے، دل والوں کے ساتھ بیٹھنے سے، ان کی صحبت میں بیٹھنے سے ہمارے دل کی اصلاح ہوتی ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، آج کے اس اجلاس کے تعلق سے 3 چیزیں تھیں، آپ کو وہ تینوں چیزیں الحمدللہ یاد ہیں۔ پہلی چیز، ہمارے بچوں نے ہمارے سامنے اس ادارے کے اندر رہتے ہوئے پروگرام
اس اداروں کی بنیاد ویسے تو صفہ ہے، لیکن موجودہ جو نظام چل رہا ہے اس کا کنیکشن 150 سال پیچھے جاتا ہے۔ وہاں سے یہ نظام شروع ہوا، یہ ماحول بنا۔ ہمیں اس ماحول کو بچانے کی فکر کرنا ہے، ہمیں علماء کے ساتھ ہر موقع پر کھڑا رہنا ہے۔ دوسری چیز، 5 بچوں نے قرآن کریم کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا۔ ہر ماں باپ یہ فکر کریں، یہ کوشش کریں ہمارے گھر کے اندر کم از کم ایک حافظ قرآن ضرور ہونا چاہیے۔ بولو فکر کریں گے انشاءاللہ۔ تیسری چیز، یہ مبارک رات ہے، اس میں ہم یہاں سے اٹھ کر کے اگر آرام کرنا چاہیں تو آرام کر لیں، لیکن کسی کی غیبت نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، موبائلوں میں غلط چیزیں نہ دیکھیں، گھر جا کر کے آرام کر لیں۔ روزہ رکھنا ہو تو سحری کے وقت اٹھ کر کے روزہ رکھیں، نہیں تو اذان کے وقت اٹھ کر کے نماز فجر کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور ایک آخری بات، کل 15 تاریخ ہو جائے گی، اگلے 15 دن کے بعد ایک بہت ہی مبارک، بہت ہی سیزن والا، انتہائی اللہ کے یہاں مہنگا اور بڑا قیمتی مہینہ شروع ہونے والا ہے، جس کا نام ہے رمضان المبارک۔ کیا نام ہے؟ رمضان المبارک۔ اللہ کا کیا نظام ہے، آج ہم جو کام کرتے جا رہے ادھر رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے، ادھر ہر مسلمان مسجد کی طرف دوڑنا شروع کر دیتا ہے، ہر مسلمان قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ شیطان کو اللہ نے جکڑ دیا، ہمارے دشمنوں کو اللہ نے جکڑ دیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرماتے تھے، اور 2 مہینے پہلے اس مبارک مہینے کو وصول کرنے کے لیے 2 مہینے پہلے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیاری شروع فرما دیتے تھے۔ وہ دعا آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگی، اگر یاد نہیں ہے تو میرے ساتھ ایک مرتبہ آپ دعا پڑھ لیں، تاکہ ہم بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں شریک ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک سے 2 مہینے پہلے عام طور سے یہ دعا پڑھنا شروع فرما دیتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہم کو رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بڑی برکتوں والا، بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے، وہاں اعمال کے بھاؤ اللہ کے یہاں لاکھوں گنا بڑھ جاتے ہیں، ہزاروں گنا بڑھ جاتے ہیں۔ عمل کرنے والے کا جیسا اخلاص ہوگا، جیسا آداب کے ساتھ، مستحبات کے ساتھ عمل کیا جائے گا، اللہ کے یہاں اس کا اجر و ثواب اتنا ہی زیادہ بڑھ جائے گا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، جس مسلمان کا رمضان المبارک کا مہینہ اعمال کے اعتبار سے اچھا گزرتا ہے، یاد رکھ لینا بات، جس مسلمان کا رمضان المبارک کا مہینہ اعمال کے اعتبار سے اچھا گزرتا ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، میں گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں۔ کیا دیتا ہوں؟ میں گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں کہ اس کے باقی 11 مہینے بھی اعمال کے اعتبار سے بہت اچھے گزریں گے۔ اس لیے 11 مہینے ہم کمانے میں رہتے ہیں، کمانا چاہیے، دنیا میں رہتے ہیں، دنیا میں ہے تو دنیا ہی میں رہنا ہے، لیکن یہ ایک مہینہ آتا ہے تو ہم دنیا کے دوسرے تقاضوں کو کم کر دیں، دبا دیں یا بالکل ان کو کم کر دیں، اور کم کر کے اس ایک مہینے کے اعمال اور عبادت کے اندر مکمل طریقے سے لگ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی مبارک رات کے اندر اللہ کی طرف سے جو رحمتیں، جو برکتیں نازل ہوگی، اللہ ہمیں بھی اس کا حقدار بنا دے، اور آگے جو برکت والا مہینہ آ رہا ہے، اللہ آج ہی سے ہمیں اس مہینے کی تیاری کرنے کی، اور جب وہ مہینہ آ جائے تو اعمال کے اعتبار سے، نیکیوں کے اعتبار
Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.